نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹینیٹس کہہ لیجئے یا کان کے سارے امراض کی بات کر لیتے ہیں، کان کے تمام امراض کی بات کر لیجئے تو اس کے اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ ایک تو جب عمر میں بزرگی آ جاتی ہے تو اوپر سے ڈی ہائیڈریشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، دماغ میں خشکی آتی ہے، پھر جناب علی سر میں خشکی آتی ہے، پھر سر کی اسکالپ میں خشکی آتی ہے، کھال میں اسکن میں خشکی آ جاتی ہے، پھر کانوں میں خشکی آتی ہے، آنکھوں کی جو آپٹک نرو ہے یہ آنکھوں دماغ سے لے کے آنکھوں میں کنیکٹ ہو رہی ہے، اس میں خشکی آ جاتی ہے، اس کی سپلائی رک جاتی ہے، تازہ جو سپلائی کیمیکل منرل جانے ہیں آنکھوں میں وہ رک جاتے ہیں، پھر جناب علی مسوڑوں میں خشکی آتی ہے، دانت چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر حلق میں خشکی آتی ہے، کھانا نگلنا بولنا خراب ہو جاتا ہے، آواز ختم ہو جاتی ہے، ہلکی ہو جاتی ہے، پھر جناب علی ہڈیوں میں جلد میں خشکی آتی ہے، پھر پھیپھڑے میں خشکی آتی ہے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح جگر میں خشکی آ گئی تو وہ سیروسس پہ چلا گیا، گردوں میں خشکی آ گئی تو اس نے کیمیکل ڈپازٹ کرنا شروع کر دیا اور جناب علی ڈائلسس پہ بات چلی گئی، پیٹ میں خشکی آ گئی تو جناب علی کچھ کھایا نہیں جا رہا، کچھ پچایا نہیں جا رہا، اور باتھ روم والی جگہ میں خشکی آ گئی تو قبض اتنی بڑھ گئی کہ 100 امراض پیدا ہو گئے، ناخنوں میں خشکی آ گئی تو ناخن ٹیڑھے میڑھے ہو گئے، تو یہ سارا ایک تو ایج فیکٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ان ساری باتوں میں صرف کان کی، بس صحیح کان کی بات کر رہا ہوں۔ کان کے اعتبار سے کان میں اگر خشکی آ گئی تو اس کا آسان سے علاج تو یہ ہے کہ زیتون کا تیل میں ایک ایک انگلی ٹچ کر کے کانوں میں گھما لیں صبح رات 2 ٹائم تو خشکی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ جس کے بعد زیتون کا تیل نہ ہو وہ جناب علی سرسوں کا تیل بھی استعمال کر سکتا ہے، گائے کا دیسی گھی بھی استعمال کر سکتا ہے، کچھ نہ ہو تو لے دے کے مرے سے مرا پیٹرولیم جیلی بھی استعمال کر سکتا ہے، اس سے بھی کام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ کان میں شور ہے، ٹھیک ہے، اب کان میں شور ہے یا سماعت میں کمی ہے تو اس میں کچھ احباب کا کام تو اسی طرح زیتون کا تیل میں انگلی ڈپ کی کان میں گھما لی 5 سیکنڈ تک نکال لی تو چند دنوں میں اس سے آرام آ جاتا ہے۔ کچھ احباب کو اس سے آرام نہیں آتا تو ان کو بادام کا تیل ارینج کرنا پڑتا ہے تو کچھ کو اس سے آرام آ جاتا ہے، کچھ احباب کو اس سے بھی آرام نہیں آتا تو پھر گلگت، اسکردو، چترال، ہنزا وغیرہ کے علاقوں میں جو خواتین ہوتی ہیں وہ جو خوبانی کا بادام ہوتا ہے اس کا تیل نکالتی ہیں، پھر وہ تیل استعمال کرنے سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے، کچھ کو اس سے بھی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم ایک چیز EMO بناتے ہیں، ایئر مینجمنٹ آئل، ٹھیک ہے، اس میں 7 قسم کے باداموں کا تیل ہوتا ہے، اس میں جنرلی کڑوے بادام کا تیل بھی ہوتا ہے، ایرانی بادام کا تیل ہوتا ہے، امریکن بادام جو کہ فارمنگ والے نہ ہوں، ٹھیک ہے، جو یہ میکسیکو بارڈر پہ جو اگائے جاتے ہیں اور برازیل میں میکسیکو والے، یہ ان باداموں کا تیل ہوتا ہے، اور گلگت، چترال، اسکردو کی مختلف قسموں کے کڑوے باداموں کا تیل، یہ تقریباً 11 تیل ملا کے ہم اس کو EMO کے نام سے بناتے ہیں۔ تو EMO سے کیا ہوتا ہے کہ EMO کے فائدے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، پھر اس میں آسرا نہیں کرنا پڑتا کہ کس وقت کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ EMO ایئر مینجمنٹ آئل، اس میں بس یہی ہوتا ہے کہ 2 قطرے انگلی پہ گرا لو، 2 قطرے انگلی پہ گرا لو اور یہ کان میں یہ بھی 5 سیکنڈ 6 سیکنڈ 10 سیکنڈ گھماتے رہو، نکال لو۔ تیل کبھی کان میں نہیں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، انگلی گیلی کرو اور یہ کان میں گھما لو، میکزیمم 10 سیکنڈ گھما لو۔ تو EMO سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو کان کی خشکی ختم ہو جاتی ہے، دوسرے سے بڑی عمر کے بزرگ یعنی کہ 90 سے 94 سال تک کے بزرگوں کا تجربہ ہے، الحمدللہ ان کی سماعت بھی بہتر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کان کا شور وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ EMO کے کان کے اعتبار سے یعنی کہ جب ایک دوا بنائی جاتی ہے تو اس میں جس ایریے کو، جس معاملے کو، جس کیس کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہو اس کے ذیلی اور اطرافی معاملات کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے، تو پھر EMO جو بنایا گیا، جو ہم تیل بناتے ہیں EMO کا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے معاملات نمٹا دیتا ہے کان کے، اور سماعت اچھی نہیں، اچھی ترین ہو جاتی ہے بندے کی، اچھی ترین ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب جو چیزیں بتائی ہیں وہ بھی لاجیکل صحیح ہیں، عام طور پر استعمال میں ہوتی ہیں، اور نانی دادیوں نے بھی جو نسخہ بتایا وہ بھی سارے ٹھیک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں کسی کیمیکل میں آپ کو نہیں پھنسانا چاہ رہا، تو اس لیے صحیح بات کی ہے۔ اور کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ کان کے اندر جو ہے نا گٹھلیاں ہوتی ہیں،
यानी मैल की गुठलियाँ, तो गुठलियों का फिर अजाला करना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि 3 दिन रात को ये जो ग्लिसरीन होती है ये ले ली 10 कतरे, और 10 कतरे गर्म पानी में हल करके कान में डाली 3 दिन। चौथे दिन क्या होता है, हाइड्रोजन की बोतल मिलती है मेडिकल स्टोर से, वो एक ड्रॉपर डाला तो एकदम बुलबुला बन के सारा कचरा जहर ऊपर आके निकल जाता है, कान साफ़ हो जाता है। ठीक है। पुराने दौर में हॉस्पिटल में क्या करते थे कि डायरेक्ट हाइड्रोजन मिला गर्म पानी कान में डालते थे इतने प्रेशर से कि वो कान फौरी तौर पर साफ़ हो जाता था। लेकिन आजकल क्या होता है कि लंबे चौड़े प्रोसेस से गुजारा जाता है। आपका टेस्ट होगा, पहले दवाएं लिखी जाएंगी, फिर मज़ीद टेस्ट होगा, फिर जनाब वाली कान का अल्ट्रासाउंड होगा, फिर कान का सीटी स्कैन होगा, एमआरआई होगा, फिर कान का ऑपरेशन होगा। 2 टके का वो मसला नहीं था जो एक पंप से तेज़ प्रेशर से ग्लिसरीन, हाइड्रोजन और गर्म पानी का स्प्रे मारते थे, सारी चीज़ प्रेशर से आ जाती थी। तो आजकल वो नहीं होता, आजकल एक लंबा प्रोसीजर होता है। तो बहरहाल हमने जो हर्बल आयुर्वेदा ने जो आसान सा काम किया वो EMO का ऑयल है। ठीक है, उससे ये मसाइल हल हो जाते हैं। और छोटे बच्चों को अगर कान में मैल की गुठलियाँ जमा हो गई हैं तो जब तक वो गुठली नहीं निकलेगी उनका कद रुक जाएगा। ठीक है, तो गुठली निकालने का तरीका भी मैंने बता दिया। ठीक है, बाकी सारे इलाज मैनेजमेंट के लिए EMO का ऑयल भी बता दिया, इससे काम हो जाता है। समझ लीजिए, गौर कर लीजिए, 2-4 दफ़ा इस वीडियो को देख लीजिएगा, पॉइंट नोट कर लीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।